جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے ان حکمرانوں پہ، آج کے جو حکمران ہیں جن کا جو کردار پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس نہج پر جا رہے ہیں، اور پورا جو دنیا کا جو ایک رخ ہے وہ بدل دیا ہے۔ آج یہ جو نئے حالات پچھلے دنوں پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پر شیخ نمر الباقر کی جو شہادت کے بعد سے جو ہے ایک بالکل نیا ٹرن لیا ہے، تاریخ نے ایک نیا ٹرن لیا ہے، ایک جو اسلامی تاریخ ہے اس نے ایک نیا موڑ کاٹا ہے، اور پھر اس کے بعد تیزی سے بدلتے ہوئے حالات ہیں جن پر آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ایک کال کو شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں سید صابر حسین منڈی محلے پاکستان سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام صاحب صاحب فرمائیے۔ ہاں جی، علی بھائی جناب۔ علی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب، پاکستان کی ایران نے بہت 1965 کی جنگ میں امداد کی، ہر قسم کی مصیبت اور جنگی سامان تک ایران نے پاکستان کے لیے وقف کر دیا، اور تیل کا سب کوئی حساب نہیں جتنا دیا ایران نے۔ جب کوئی پاکستان پہ مصیبت آتی ہے تو ایران پاکستان کی امداد کرتا ہے۔ اب ان کو کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ مسلمان آپس سے جو جھگڑے ہیں تو آپ کو بھی کہ صلح کروا دیں۔ شاہ سے حسین، بادشاہ سے حسین، دین سے حسین، دین پناہ سے حسین، شدت نظر دردت سے یزید، حقہ کے بنا الہ الہ سے حسین۔ نعرہ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن کو، علی موسی بھائی صاحب آپ کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محمد علی بھائی، دیکھیں آپ نے بڑا اچھا ٹاپک ہے ماشاءاللہ، حکمرانوں کا کردار۔ وہ تو میری بہن علی بھائی پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ان کا کردار کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کردار یہ جو ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ کس طرح فائٹ کی جائے۔ کیا علی بھائی آپ اکیلے فائٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں اپنی بہن کی ضرورت پڑے گی جو آپ کے ساتھ ابھی بیٹھی آپ کے ساتھ ٹی وی پہ پروگرام کر رہی ہیں۔ جب تک یہ میری بہن ہمارا ساتھ نہیں دے گی اس وقت تک یہ حکمرانوں کا کردار ہمارے ساتھ رہے گا۔ اسی طرح ابھی جو شہادت ہوئی ہے سعودی عرب میں شیخ نمر کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی جو تبدیلی ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے، وہ میرے خیال سے آپ کو پتہ ہی ہوگا، میری بہن آپ کو بھی پتہ ہوگا، شاید دنیا والوں کو نہیں پتہ، لیکن چلو میں آج پھر رپیٹ کر رہا ہوں۔ افغانستان میں فرخندہ لڑکی تھی جس کو جو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کر کے اس کو شہید کیا اس لڑکی کو، لیکن وہ جو افغانستان کی دوسری عورتیں تھیں فرخندہ کے لیے باہر نکلی ہیں، انہوں نے پتہ کیا کیا میری بہن؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا جنازہ مردوں کو نہیں اٹھانے دینا، یہ عورتوں کا ویکن اپ۔ جب تک میری بہن باہر نکلی ان عورتوں نے، آپ ٹی وی پہ چلے جائیں، سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، دیکھیں کہ ان عورتوں نے تہیہ کیا تھا کہ یہ فرخندہ کا جو جنازہ ہے ہم نے اپنی خود ہی عورتوں نے قبرستان تک لے کے جانا ہے، اور وہ لے کے گئیں۔ تو یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کا کردار ہے یہ بڑا ہی گھنونا اور بھیانک امت کے لیے خطرناک ہے، اور اس کی کردار کو زیرو کرنے کے لیے میری بہنوں کو، چاہے وہ افغانستان میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ سیریا میں کہیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اٹھنا پڑے گا۔ آپ کے بغیر محمد علی بھائی، علی موسوی بھائی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میرا بھائی ایک ہسبینڈ کے 4 بچے ہیں یا اس کے گھر میں ہے، وہ حکمران تو ہے، وہ بھی حکمران کے زمرے میں آتا ہے، اگر وہ گھر پہ سگریٹ پیتا ہے تو میری بہن کھڑی ہو جائے آج سے ہی کہ گھر میں بچے ہیں، یہ معصوم بچے ہیں، یہ زندگیاں ہیں، یہ فرشتے ہیں، گھر میں سگریٹ نہیں پینے دینا، اور اس کو کک آؤٹ باہر کریں۔ آرام سے تحمل سے کہیں آپ کا ہسبینڈ ہے، لیکن اس کو یہ کہیں کہ بے شک تو حکمران ہے، تیرا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے کس کو آواز اٹھانی پڑے گی؟ میری بہن کو۔
جب تک یہ میری بہن جو پریزنٹر یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے آپ کا ساتھ نہیں ہوگا، محمد علی زیرو ہے، ہم ان حکمرانوں کا کردار نہیں رول ختم کر سکتے. اسی طرح نمر کی شہادت ہوتی رہے گی، اسی طرح فرہندہ جو افغانستان میں جس کو پتھر مار مار کے انہوں نے مار دیا، یہ جو لوگ ہیں نا ان کا رول جو ہے نا بہت خطرناک ہے. تو میری بہن اٹھو اور ہمارا ساتھ دو، ادروائز یہ سلسلہ نہیں تو چلتا رہے گا. بہت شکریہ اللہ خیر میری بہن اور علی موسوی بھائی مجھے ٹائم دینے کا. بہت شکریہ جناب. تو ساری بات یہی ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے یہ اس چیز کو جو اپنی ان کے جیسے ابھی اسفر بھائی نے بھی کہا کہ وہ قبائلی جو روایتیں تھیں جس کو نام انہوں نے دے دیا ہے سلفیت، اس حوالے سے جو اس کو زندہ کرنا چاہتے تھے کہ ہر ایک کو کافر سمجھتے ہیں، تو وہ اس دور کی وجہ سے یہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. ایک اور کال کو شامل کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب؟ بہن کو بھی سنا. بات یہ ہے کہ اگر ہم سید بادشاہ اگر دیکھیں پوری تاریخ کو تو مسلمان حکمران اور ایمان فروش ملا، یہ دو کردار جو ہے یہ ہمیں پوری اسلامی تاریخ میں نظر آتے ہیں. بالکل. تو آج بھی جو مسلمان حکمران ہیں وہ داؤس دھاندلی، قتل و غارت اور ظلم و جبر سے حکومتیں کرتے آئے ہیں، اور ایمان فروش لوگ جو ہے ان کی تائید میں حدیثیں کرتے رہے اور قرآن پاک کی جو تفسیریں ہیں ان کو ان کے بادشاہوں کی مرضی کے مطابق ڈالتے رہے. تو آج بھی ہم اسی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں. تو آج جو بھی پاکستان ہو یا کوئی بھی اسلامی ملک ہو، جو بھی ملک ہے اس میں وہی جو دونوں زنجیریں چلی آ رہی ہیں. جب تک ہم ان دو زنجیروں کو نہیں توڑیں گے ہمیں صحیح راستہ نہیں ملے گا. شکریہ میرے بھائی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی بالکل. جی یہ دا اکانومسٹ میں بھی جو ہے وہ بڑا ایک ڈیٹیل بڑا آیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ڈاؤن فال ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کنگڈم بچانے کے لیے، اپنی جو بادشاہت بچانے کی، وہ باقی سب کو بھول کے، لوگوں کو بھول کے، عوام کو بھول کے، ترقی کو بھول کے صرف انہیں اپنی کنگڈم بچانا ہے کہ وہ اس کو کیسے آگے جاری رکھ سکتے ہیں. ان کی جو آئل کا جو ان کا جو بہت تیزی کے ساتھ ان کا جو نیچے آ رہا ہے، چونکہ وہ بہت مہنگے داموں جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، اور ساتھ اس کے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اپنی اس وقت جو ہے وہ اپنی مفادات کے پیچھے ہے. تو لیکن اس کے باوجود، ان ساری ڈاؤن فال کے باوجود، آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی بھی جو خاص طور پر یہ سعودی وزیر خارجہ جو ہیں، اور جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں فیوچر کا کنگ ہوں، تو وہ اپنی کنگڈم کو بچانے کے لیے، یعنی کہ میں بادشاہ رہ جاؤں، اس کو بچانے کی کوششوں میں مشغول ہیں. ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہدایتی. جی کون بھائی کہاں سے؟ میں اسکردو خپلو گلگت بلتستان سے عرض کروں. جناب جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی یہ براہ راست پروگرام ہے. جناب جی جی بالکل. تو میں مسلم حکمرانوں کے جو عنوان پہ آپ لوگ نے پروگرام شروع کیا، اس کے بارے میں بولنا چاہ رہا تھا. فرمائیے. جی جی بتائیے. تو یہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے امریکہ اور اسرائیل دشمنان اسلام کے خلاف جو ہے سفارہ ہیں. تو ہیلو. جی جی سن رہے ہیں آپ کی بات. فرمائیے. سفارہ ہیں اور آل سعود ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اب انہوں نے سب سے پہلے داعش بنایا ہے. داعش بنانے کے بعد تشیع کے اوپر چڑھائی کی ہے، نائجیریا میں، یمن میں، شام میں اور ادھر عراق میں. اب پاکستان جو ہے ان کی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے ادھر کولیشن بنا کے ان کے دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایران جو ہے دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ غیر مسلم امریکہ اور اسرائیل کے ایک مشترکہ ایجنڈے پہ جو ہے انہوں نے آل سعود کو کھڑا کیا ہوا ہے. تو عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو ہوش کی ناخن لینا چاہیے کہ سعودیہ آل سعود حرمین شریفین کے مقدس نام پہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور وہ امریکہ اور اسرائیل کے مخصوص ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے. تو اس سلسلے میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. آپ ہدایت کی بہت اچھا ماشاءاللہ سے اچھی پروگرام کر رہے ہیں. اس دن میں نے تھوڑا جذباتی انداز میں شکایت کی تھی کہ آواز جواب کو آپ لوگ موقع نہیں دے رہے ہیں.
تو اس کو بھی آپ نے موقع دیا, آپ کی بڑی مہربانی. وہ پاکستان میں وہی کام کر رہے ہیں جو شیخ نمر کر رہا تھا, جو آپ کو بھلا کرے نائجیریا میں آیت اللہ زکزکی کر رہے ہیں, اور پاکستان میں خود تشیع کو اور پورے عالم اسلام کو اس وقت اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے. اسرائیل اور یہ آپ کو بھلا کرے امریکہ کے مخصوص ایجنڈے جس کو انہوں نے حرمین شیخ عالمی کیا کہتے ہیں اپنا خادم حرمین شریفین کے نام سے, اس کے ذریعے سے اس ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. تو جیسے کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ دشمنوں کی وسیع تر محاذ کا ہمیں سوچ بوجھ اور عقل کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تو آپ کا والا کرے یہ عالمی اسلام اور خصوصاً مسلمان امہ کے لیے انتہائی گمبھیر وہ ہے سچویشن ہے. تو اس کے ذریعے ہمیں سوچ سمجھ کے اور اتحاد و وحدت کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے ان خوارجوں کی سازشوں کو, یہ نہیں کہ ہم صرف ٹی وی شو کرتے رہے ہیں, مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں, جلسے کرتے رہے ہیں, ہمیں منظم بھی ہونا ہے اور لائحہ عمل بھی طے کرنا ہے. جس طرح یہ پوری دنیا میں تشیع کے اوپر چل دوڑا ہے, اسی طرح ہمیں بھی صرف مظاہروں اور اس کے حد تک نہیں رہنے, ہمیں بھی لائحہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی بالکل. جی جو آپ نے ابھی رپورٹ پڑھی جی اس کے اوپر آؤں گا. بھائی نے بھی بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ سارا یہ جو اپنا اصل میں ان کو بعض حماقتیں لے بیٹھی ہیں. ایک اصل میں عیاشی لے بیٹھی ہے ان کو, وہ تو یہ سارے ہیں عیاش. یہ جو ابھی جب سے ملک سلمان آئے ہیں ان کے اور جو کابینہ پوری چینج ہوئی ہے, جو ان کے سارے وزیر ہیں آپ دیکھ رہی ہیں سب نوجوان ہیں. اس میں سے کوئی بھی ایکسپیرینسڈ آدمی نہیں ہے. ورنہ اس سے پہلے جو نائف تھے اور یہ دور تھے اس کو آل سعود کا قصائی کہا جاتا تھا, اس کو قصائی کہا جاتا تھا, مگر اس کا ایک وسیع تجربہ تھا وزیر خارجہ کے اس میں فیلڈ کے اندر, اور وہ منجھے ہوئے لوگ تھے. وہ ایگریسو ہوتے تھے, پھر اس کے بعد سٹیپ بیک ہو جاتے تھے, ان کو سب آتا تھا. یہ جو پوری کابینہ ان کی یہ سارے نوجوان لے کر آ گئے اور آدھے خاندان کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. پھر ایک کال لے لیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ محمد جہانگیر بات کر رہا ہوں جی, بریک فورٹ سے. جناب فرمائیے. جی سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. جی فرمائیے. اچھا آج کل یہ چل رہا ہے کہ یہ شیخ نمر کی جو پھانسی ہے اس کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے. تو ایک فیس بک پہ چل رہی ہے ایک ویڈیو کہ جس میں وہ صحابہ کرام کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے یا ویسے جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اچھے بہت ہی برے ہیں, اچھے نہیں, تو بہت واضح ہو چکی ہے یہ بات بہت دفعہ. یہ صحیح ہے نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو جب وہ اریسٹ ہوئے تھے اس کے بعد سامنے آنی چاہیے تھی نا. یہ پسپا ہونے کے بعد جب ہے اس طرح کی, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. اگر وہ ایسی تقریر ہوتی ہے, وہ ڈپنگ نہ ہوتی ہے, وہ سچی تقریر ہوتی, تو جس وقت وہ اریسٹ ہوئے تھے اس کے بعد وہ ظاہر ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے ان کو ان بنیادوں پر یہ گستاخی کرنے کی وجہ سے اریسٹ کیا ہے. اس وقت وہ ویڈیو کوئی سامنے نہیں آئی. جب شہید کر دیا اور ان کا خون ان کے گلے پڑا تو اب یہ چھچوری حرکتیں کروا رہے ہیں مختلف چیزوں پر, جو ہے وہ ڈپنگیں وغیرہ کروا کے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہ یہ ہارے ہوئے لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اور کوئی جب اور بالکل بچگانہ سی حرکت ہے, بالکل ایک بچگانہ سی ٹرائی ہے فتنہ پھیلانے کی, جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر ذی شعور کو عام کامن سینس کی بات ہے کہ وہ بہت ہی بچگانہ حرکت کی ہے. جب وہ ہار رہے ہو تو بندہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بات ہو رہی تھی یہ سارے اس کے اندر ان کے ساتھ نوجوان اور کوئی بھی ایکسپیرینس آدمی نہیں ہے. سب سے پہلے جو ان کو مخالفت کا سامنا ہوا آل سعود کو اپنے خاندان میں, جو ان کے بڑے کزنز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ہوا, جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں انہوں نے مخالفت کی اس محمد بن سلمان کی جو ایگریسو اور اس کی جو نیچر اس کے اوپر, کہ یہ پورے آل سعود کا جو ہمارا اتنا بڑا بیک گراؤنڈ ہے اس شہنشاہت کا خاتمہ کرا دے گا اور ہم دوبارہ کھجوریں کھانے پہ آ جائیں گے. تو جو مخالفت کرتا رہا یہ اس کو پکڑ کے بند کرتے رہے. پھر ان کے اندر محلوں کی سیکیورٹی ایک ایشو بنی, وہ ان کے پاس ایک ایشو نہیں ہے. اس کے بعد یمن کی جنگ چھیڑ دی انہوں نے, اس میں جو ان کو مالی خسارہ ہوا ہے نا اس سے ان کی کمر بیٹھ گئی, کمر ٹوٹی ہے, اور اب یہ آرامکو کے شیئرز نیلام کرنے پہ آ گئے. بالکل پہلے تو پیسہ اتنا تھا, گئے اور ایک رات میں سستی کو خرید لیا. بالکل اب وہ سچویشن نہیں ہے. جی بالکل. ایک کال شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹائم کوئی نہیں, مجھے پتا چل گیا ہے, میں ابھی آیا ہوں جناب نقوی صاحب, جی اس لیے میں جلدی فون کر لیتا ہوں, ٹائم نہیں ملا آج. کوئی چلیں شامل ہو گئے آپ پھر بھی.
چلو ٹھیک ہے, آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی. مسلمانوں کا, مسلم حکمرانوں کا کردار, پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ مسلمان ہیں. سو کالڈ کا لفظ بھی استعمال کیا ہم ان کے کردار کو ہم دیکھیں, یہ تو کردار ہی ان کا بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. انہوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا. منافقین بھی تو شامل ہیں نا کچھ. جی میں نے مسلمانوں کا نام لے کر منافقین بھی شامل ہیں کچھ. میں وہی بات کرنے لگا ہوں نا کہ یہ تو ان منافقوں میں شامل ہیں جو پاک رسول کے سامنے بھی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھتے بھی تھے اور باتیں بھی کرتے تھے اور صحابی رسول بھی تھے, لیکن بعد میں ان کی جو حرکات تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. وہ کیا حرکاتیں کرتے تھے اور کیسی باتیں کرتے تھے, پاک رسول کے بعد کی باتیں کرتے تھے. تو یہ تو ان مسلمانوں میں ہے جو منافقین میں آتے ہیں, اور نام انہوں نے اسلام کا رکھا ہوا ہے. انہوں نے اسلام کو کبھی دیکھا بھی, دور سے بھی نہیں دیکھا. اس میں تو فرعونیت آ چکی ہے ان میں, اور یہ فرعون بن چکے ہیں. اگر فرعونیت نہ ہوتی, ان میں انسانیت ہوتی, تو انسانیت ان کے اگر زندہ ہوتی تو اسلام تو نام ہی انسانیت کا ہے. اسلام تو کہتے ہیں انسانیت کو ہے, جس میں محبت بھائی چارے کا ہے. دور کا آدمی اگر جس کو نہ جانتے وہ کلمہ پڑھ لے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے. یہ تو بھائی چارے کا نام اسلام ہے, لیکن انہوں نے وہ اسلام نہیں اپنایا. انہوں نے وہ اسلام کو اپنایا ہے جو ان کی مرضی کا اسلام تھا, جو انہوں نے ثقیفہ بعد شروع کیا تھا, اور وہی اسلام جو ثقیفہ بعد تھا وہ اسی کو اپنائے ہوئے ہیں. اور انہوں نے وہاں سے اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک اسلام وہ تھا جو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا, ہم تک پہنچا, جس میں محبت, پیار, صبر, استقامت, ظالم کے سامنے کھڑا ہونا تھا. لیکن یہ وہ اسلام لے کے آئے جس میں ظلم, جبر اور اپنی مرضی, منمانت اور اب فرعونیت, ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. اور وہ دیکھیں نا, دولت بھی ان کے پاس ہے, تیل بھی ان کے پاس ہے, فرعونیت بھی ان کے پاس ہے, ظلم بھی ان کے پاس ہے. اور کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے نہیں کی اور نہیں کر رہے جو اسلام کے خلاف نہیں, اسلام کے خلاف. بالکل نقوی صاحب, بہت شکریہ. کیوں نہیں کر رہی ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب ٹائم نہیں ہے, میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں, تو اب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اسلام کو پہچاننا تو در آل محمد پہ آئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل اسلام ہے کیا, اور اصل اسلام کی اصل شکل کیا ہے. یہ اسلام کو بگاڑ کر, اس کی شکل کو بگاڑ کر اپنی شکل داخل کر کے اسلام کو بنا رہے ہیں. اس اسلام سے اللہ ہمیں بچائے, آپ کو بچائے, ہر مسلمان کو بچائے, اور اس دین سے ہمیں دور رکھے جو اسلام سے ہمیں دور رکھتا ہے, اصل دین سے دور رکھتا ہے. کل انشاءاللہ بات ہوگی. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ایک اور بات علی بھائی میرے ذہن میں آتی تھی جب عام بات چیت سنتے ہیں لوگوں کی, اور کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت سارے مسلمان جو ہیں, زیادہ تعداد, وہ صرف اور صرف چونکہ وہ ہسٹری نہیں جانتے ان کی, وہ بہت گہرائی میں ان کو نہیں دیکھتے, بہت سطحی سا ان کا تعارف جو ہے ان کے ساتھ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف حرمین شریفین کی وجہ سے وہ اتنا ان کو وہ سمجھتے ہیں, اتنے ان کو اوپر اٹھا کر رکھتے ہیں, حالانکہ یہی سب سے بڑے دشمن ہیں. میں یہی اکثر پروگرامز میں کہتا آ رہا ہوں کہ حرمین شریفین کو اور مقدس مقامات کو آل سعود کے ہوتے ہوئے کسی اور دشمن کی کیا ضرورت ہے کہ تمام زیارت گاہوں کو انہوں نے لائبریریوں میں اور حماموں میں تبدیل کر دیا, توسیع کے نام پہ ٹاورز کھڑے کر دیے, رسول پاک کی جہاں سے گزرنے کی جگہیں تھیں وہ تمام منہدم کر دی ان کے ہوتے ہوئے. باقی اور دشمن کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب سے اور آل سعود کی یہ جو گرتی ہوئی بادشاہت ہے, یہ اس چیز کی تصدیق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا. تو وہ پھر یہ جس نظریے کے قائل ہے یا اللہ مدد کے, تو پھر یا پاکستان مدد کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل اس پہ رہے نا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ان کا نظریہ بھی کچھ نہیں ہے, ان کا کام صرف عیاشی کرنا ہے, حاجیوں کے پیسے سے شرابیں پینا ہے, اور کوئی کام نہیں ان کا کام صرف یہی ہے, مال و دولت لوٹنا, اور جو ان کے سامنے کھڑا ہو اس کو قتل کر دینا, اور ان کا کوئی دین بھی نہیں ہے. اگر دین ہوتا تو کم از کم اس دین کی پاسداری کر لیتے. بالکل. اور بمقابلہ آپ اس کے ایران دیکھیں, ایران کا نثار صرف آئل پہ نہیں ہے, ان کی اپنی ٹیکنالوجی, ان کی اپنی ترقی کی رفتار. ہم ان کا مقابلہ ایران سے بھی نہیں کر رہے, یہ خود مقابلہ ایران سے کر رہے ہیں, یہ اس کو فرقہ واریت کی جنگ دے رہے ہیں. ان کا مقابلہ آل سعود بمقابلہ مسلم امہ ہے, ایران نہیں ہے. آل سعود بمقابلہ مسلم امہ. آل سعود مسلمانوں کے دشمن ہیں, حرمین کے دشمن ہیں, یہ خادمین کی شکل میں خائن ہیں. یہ فرقہ واریت کا رنگ دے رہے ہیں کہ ایران سے بھڑا کے شیعہ سنی کرا دو. نہیں ہے, ایران نے کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ تجاوز نہیں کیا. ان کو نہیں ہے. یہ تمام جو ان کے مصیبت گلے آئی ہوئی ہے ان کی اپنی حرکتوں پہ, ایران کے کہنے پہ انہوں نے یمن پہ حملہ کیا تھا. یہ عرب و عجم کی لڑائی نہیں ہے, یہ مسلم امہ کی, مسلم امہ آل سعود بمقابلہ مسلم امہ. بالکل یہ ہے معاملہ. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل یزید کی جو ہے وہ ایک دوبارہ ایک باری پھر مارکہ آرائی جو ہے حق اور باطل کے درمیان میں ہے, اور پھر ذلیل ہوں گے, اور پھر ان کا جو نام ہے آج تک
اسی طرح اس کے اوپر جو ہے لعنت کی جاتی رہے گی جیسا کہ آج تک ہوتی ہوئی آ رہی ہے. ایک نیا ورژن ہے, ایک نئی پکچر ہے جو دکھائی جا رہی ہے, لیکن اس کا جو بیس ہے, اس کی بنیاد ہے, اس کا جو اصل ہے وہ سفیانیت ہے. جی علی بھائی, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, گو کہ تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ظاہر ہے, اور ہمارے ناظرین جو کال کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. بالکل آپ کی اسی طرح شمولیت جو ہے وہ ہمیں درکار ہوتی ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, آپ کی جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.